ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الشورى کی 2 آیات آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمانوں میں حکومت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے نہ بیٹے دیتا ہے نہ بیٹیاں دیتا ہے، بلکہ اولاد سے محروم کر کے ان کو بانجھ بنا دیتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک اللہ بہت جاننے والا اور بہت قدرت والا ہے۔ حضرات، زندگی میں جو نعمتیں مجھے اور آپ کو ملی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ اولاد میں آج میں بیٹی کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ بیٹی کی عظمت کیا ہے، بیٹی کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو۔ یہ نعمت اللہ کی مرضی کے مطابق ملتی ہے، اللہ کی چاہت کے مطابق ملتی ہے، اللہ کی مشیت کے مطابق ملتی ہے۔
انسان کی مرضی کے مطابق نہیں، انسان کی چاہت کے مطابق نہیں، انسان کی خواہش کے مطابق نہیں۔ انسان چاہتا ہے اسے بیٹے ہوں، اللہ اسے بیٹیاں دیتا ہے۔ انسان چاہتا ہے اسے بیٹی ہو، اللہ اسے بیٹے دیتا ہے۔ تو گویا اس کی مرضی کے مطابق دنیا میں اولاد نہیں ہوتی، اس کی مرضی پر اولاد نہیں ہوتی۔ یہاں اللہ کے فیصلے پہ راضی برضا ہونے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سماج میں بیٹیوں کو کمتر سمجھتے ہیں، بیٹیوں کو کم نظر سے دیکھتے ہیں، یا معاملات میں امتیازی سلوک کرتے ہیں۔ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو دیکھنے میں ملتا ہے کیسا ماحول ہوتا ہے، مبارکبادیوں کا سلسلہ چلتا ہے، خوشیاں بانٹی جاتی ہیں، مسرت کا ماحول ہوتا ہے، مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ اکثر گھرانوں میں لڑکیوں کی پیدائش پر یہ ماحول نہیں ہوتا، بلکہ کیسا ماحول ہوتا ہے؟ جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو کہتے ہیں جو اللہ کو منظور تھا وہ ہوا، اللہ کا فیصلہ تھا، ہم کو راضی ہو جانا چاہیے۔ یہ ماحول ہم کو دیکھنے میں ملتا ہے ایسے جیسے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا ہے، گھر میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، گھر میں کوئی بڑی آفت اور بڑی آزمائش آ گئی ہے، بڑا خسارہ، بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ لڑکی کی پیدائش پر ایسا ریاکشن ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ لوگوں میں ایک تصور پایا جاتا ہے، وہ یہ کہ لڑکا ایک طاقت ہے، لڑکا ایک دولت ہے، لڑکا مستقبل کا بڑھاپے کا سہارا ہے، لڑکا ہماری تجارت کو آگے بڑھائے گا۔ یہ لوگوں کی سوچ ہے، یہ سوچ کر لوگ لڑکے کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ سچ ہے لڑکا ایک طاقت ہے، سچ ہے لڑکا ایک قوت ہے، سچ ہے لڑکا تمہارے مستقبل کا سہارا، عصائے پیری ہے۔ سچ ہے کہ لڑکا دولت کمائے گا، آپ کا سہارا بنے گا، لیکن بعض ناحیوں سے اگر ہم دیکھتے ہیں لڑکیوں میں جو وفاداری ہوتی ہے ماں باپ کے لیے، لڑکیوں میں جو خلوص ہوتا ہے ماں باپ کے لیے، لڑکیوں میں جو محبت ہوتی ہے ماں باپ کے لیے، لڑکیوں میں جو چاہت ہوتی ہے والدین کے لیے، لڑکیوں میں جو نرم مزاجی، جو پیار ہوتا ہے ماں باپ کے لیے، لڑکوں میں عام طور پر دیکھنے میں نہیں ملتا۔ تو لہذا بیٹی کے سلسلے میں جو منفی سوچ سماج میں پائی جاتی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اور لڑکی کے سلسلے میں، بیٹی کے سلسلے میں یہ منفی سوچ یہ صرف آج ہی نہیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی تھا۔ زمانے جاہلیت، زمانے قدیم میں بھی لڑکی کی پیدائش کو کمتر سمجھا جاتا تھا، ذلت سمجھا جاتا تھا، ننگ و عار محسوس کیا جاتا تھا۔ عرب میں جو ظالمانہ روایتیں تھیں، عرب کے سماج میں ایک ظالمانہ روایت یہ تھی کہ لڑکی کو ننگ و عار محسوس کیا جاتا تھا۔ ظلم و ستم کی جن روایتوں کا شکار تھا عرب کا ماحول، اس میں سے ایک یہ کہ لڑکی پیدا ہوتی تو بے رحم باپ اپنے بے رحم ہاتھوں سے زندہ لڑکی کو دفن کر کے آ جاتا، گڑھا کھودتا اور اس گڑھے میں اپنی بیٹی کو ڈال دیتا۔ بچی رو رہی ہوتی، بچی چلا رہی ہوتی، پھاوڑے سے مٹی اٹھاتا، اس لڑکی کے سر کے اوپر ڈال کے اس کو دفن کر کے آتا تھا۔ یہ ظالمانہ روایت زمانے جاہلیت میں تھی، جس میں درندگی کی انتہا تھی، حیوانیت کی انتہا تھی، ظلم و ستم کی انتہا تھی۔
یہ رواج پایا جاتا تھا زمانے جاہلیت میں، قرآن اس کا بار بار تذکرہ کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے سورہ نحل میں فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان لوگوں کو لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تو اس کے باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مَا بُشِّرَ بِهِ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، قوم سے منہ چھپائے پھرتا بچی کی پیدا ہونے کی وجہ سے، قوم سے اپنا سر چھپائے پھرتا، ذلت کے ساتھ ہی رہنے دوں اس بچی کو، ذلت کے ساتھ پال لوں اس بچی کو، ذلت کے ساتھ ہی جینے دوں اس بچی کو، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو زندہ دفن کر دوں، اس کو مار دوں۔ الا ساء ما یحکمون، کیا برا فیصلہ یہ لوگ کر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے۔ محترم حضرات، ذہن ابھی بدلے نہیں ہیں، سوچ ابھی بھی بدلی نہیں ہے، روایت ابھی بھی بدلی نہیں ہے، لوگوں کے مزاج ابھی بھی بدلے نہیں ہیں، بس انداز بدل گئے ہیں۔ آج بھی یہی ذہن لوگوں میں پایا جاتا ہے بچی کی پیدائش کے موقع پر، آج بھی یہی سوچ لوگوں میں پائی جاتی ہے لڑکی کی پیدائش پر، آج بھی لوگوں میں یہی ذہنیت پائی جاتی ہے، بس فرق اتنا ہے، پرانے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں بچی پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کرتے تھے، اور آج پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں اسے دفن کر دیا جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ قانون بنا ہے ہمارے ملک ہندوستان میں بھی اور دوسرے بہت سارے ممالک میں بھی، ڈاکٹر کو اس بات کی اجازت نہیں کہ اسکیننگ رپورٹ دیکھ کر جنس بتانا نہیں کہ لڑکا ہے لڑکی ہے۔ کیوں؟ اگر پتہ چل جائے اسکیننگ رپورٹ میں کہ لڑکی ہے، بہت سارے ماں باپ ہیں اس کو پیٹ ہی میں ختم کر دینا چاہتے ہیں، جس کو ابارشن کہتے ہیں یا اسقاط حمل کہتے ہیں۔ محترم حضرات، اس طرح لڑکیوں کے ساتھ ظلم کرنے والوں کو، لڑکی کی پیدائش سے پہلے یا پیدائش کے بعد اس کو ختم کرنے والوں کو قیامت کے دن وعیدیں، قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن کیا کیا سوالات ہونے والے ہیں، ان میں سے خاص طور پر ایک سوال یہ ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زندہ دفن کی ہوئی بیٹی سے، پیدا ہونے والی بیٹی کو جو ختم کر دیتے ہیں، زندہ دفن کی گئی بیٹی سے، اس بچی سے اللہ قیامت کے دن قبر سے اٹھا کر پوچھے گا، اے معصوم جان، تیرا کیا گناہ تھا کہ تیرے بے رحم باپ نے اپنے بے رحم ہاتھوں سے تجھے دفن کر دیا تھا؟ اے معصوم بچی، تیرا کیا جرم تھا، تو نے کیا ایسا گناہ کر دیا تھا کہ تیرے باپ نے تجھے زندہ دفن کر دیا تھا؟ یہ سوال ہونے والا ہے۔ اسلام نے بیٹی کے مقام و مرتبے کو بہت بلند کیا، اسلام عورتوں کے مقام کو، بیٹی کے مقام کو جتنا بلند کیا، دنیا کے کسی مذہب نے اتنا بلند نہیں کیا۔ اسلام کی نظر میں بیٹی بہت قیمتی متاع ہے، اسلام کی نظر میں بیٹی بہت قیمتی سرمایہ ہے، اسلام کی نظر میں بیٹی بہت بڑی نعمت ہے۔ بیٹیاں تمہارا سرمایہ ہیں، بیٹیاں تمہارے جنت کا ٹکٹ ہیں، بیٹیاں نارے جہنم سے بچنے کے لیے آڑ اور پردہ ہیں، بیٹیاں اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، اور بیٹیاں صرف جنت میں لے کر نہیں جائیں گی بلکہ جنت میں بھی اعلیٰ مراتب پر آپ کو فائز کرنے والی ہیں۔ سماج میں بیٹیوں کے سلسلے میں یہ غلط سوچ جو پیدا ہو چکا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔
میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ کتنی حدیثیں بیٹی کے مرتبے کو بتاتی ہیں۔ طبرانی کی حدیث ہے، عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرتا ہو، ان پر خرچتا ہو، کن لہ حجابا من النار، یہ 3 بیٹیاں اس کے لیے نار جہنم سے پردہ بن جائیں گی، یعنی جہنم کے لیے آڑ بن جائیں گی، جہنم سے آپ کو بچائیں گی۔ اور ایک حدیث ہے، بعض روایتوں میں، جس آدمی کو 2 لڑکیاں ہوں اور 2 لڑکیوں کے حقوق کو ادا کرتا ہو، یہ 2 لڑکیاں بھی اس کے لیے جہنم سے روکنے کا ذریعہ بنیں گی۔ اور علماء اکرام نے یہاں تک لکھا ہے، اہل علم نے کہا کہ اگر کسی کو 1 بیٹی بھی ہو وہ بھی ان فضیلتوں کا حقدار بنتا ہے اگر وہ اس کی اچھی تربیت کرتا ہے، اس پر خرچتا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ 3 بنات فصبر علیہن، جس کو 3 بیٹیاں ہوں اور ان لڑکیوں کی تربیت اور پرورش پر صبر کرتا ہو، فَأَطْعَمَهُنَّ وَكَسَاهُنَّ، ان تینوں کو کھلاتا ہو، پلاتا ہو، پہناتا ہو، كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِّنَ النَّارِ، وہ 3 لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے روکنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، جہنم سے روکنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایک اور حدیث ابن ماجہ کی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو 2 بیٹیاں ہوں اور ان پر خرچتا ہو، ان کی تربیت کرتا ہو، یہاں تک کہ وہ حد بلوغت کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، تو فرمایا میں اور وہ باپ دونوں جنت میں اس طریقے سے ہوں گے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا وہ آدمی جو 2 بیٹیوں کی تربیت کرتا ہو یہاں تک کہ حد بلوغت کو پہنچ جائے۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے، بیٹیوں کی تربیت کرنا یہ نبی کی صحبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نبی کے ساتھ جنت میں رہنے کا ذریعہ ہے۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے میرے بھائی؟ ایک تو جنت میں جانا ایک نعمت ہے، اور جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نبی کے ساتھ رہنا، نبی کی رفاقت میں رہنا، نبی کی صحبت میں رہنا، یہ اور بڑی نعمت ہے۔ یہ کسے ملے گی یہ نعمت؟ جو 2 بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف کی حدیث میں مروی ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہو بلوغت تک، میں اور وہ دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ 2 انگلیوں کا اشارہ پیارے نبی نے فرمایا۔ محترم حضرات، اسلام نے بیٹیوں کے مقام و مرتبے کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، معاشرے کی سوچ بدل گئی، سماج کی سوچ بدل گئی۔ سبحان اللہ، عرب کا وہ سماج زمانے جاہلیت میں بچی کی پیدائش پر بچی کو لے جا کر زندہ دفن کر دیتے تھے، لیکن اسلام کی یہ تعلیمات آنے کے بعد صحابہ مسلمان ہوئے، لوگ مسلمان ہوئے، نبی کے ساتھی بنے اور ان تعلیمات کو سننے کے بعد یہی وہ صحابہ تھے جو اسلام میں آنے سے پہلے اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ دفن کر چکے تھے، اپنی ہی بیٹیوں کو صحابہ اسلام میں آنے سے پہلے زندہ دفن کر چکے تھے۔ اب اسلام میں آنے کے بعد بیٹی کے مقام و مرتبے کو، پیارے نبی کی تعلیمات کو سننے کے بعد بہت دکھی ہو گئے، ان کا دل تڑپنے لگا، ارے ہم نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے، ہم سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا، اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا۔ اب اس غلطی کا کفارہ کیا ہے؟ قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی، میں وہ باپ ہوں کہ اسلام میں آنے سے پہلے اپنے ان ہاتھوں سے 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کر چکا ہوں۔ اللہ کے نبی، میرا دل تڑپ رہا ہے، میں بے چین ہو چکا ہوں، اتنا بڑا گناہ کر چکا ہوں، اب میں کروں تو کیا کروں اللہ کے رسول؟ پیارے نبی نے فرمایا 8 لڑکیوں کو زندہ دفن کر چکے ہو، جاؤ
8 غلام آزاد کرو۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی غریب آدمی ہو، غلام کو آزاد کرنا بہت پیسہ لگتا ہے، یہ کہ غلام بہت قیمتی ہوتا ہے، اللہ کے نبی اتنا پیسہ میرے پاس نہیں۔ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے 8 اونٹوں کو صدقہ کر دو۔ وہ صحابی 8 اونٹوں کا صدقہ کر دیے۔ تو یہاں دیکھیے اسلام آنے سے پہلے کیسا ماحول تھا، عرب کا سماج کیسا تھا، اسلام آنے کے بعد لوگوں کی سوچ کیسے بدلی، شرمندہ ہوئے، نادم ہوئے، پشیمان ہوئے، توبہ کیے، آنسو بہائے، سوچ کیسے بدل گئی۔ اسلام سے پہلے اپنی ہی بیٹی کو پالنا ایک بوجھ تھا، اپنی ہی بیٹی کو پالنا پوسنا ایک بوجھ محسوس کرتے تھے، لیکن اسلامی تعلیمات آنے کے بعد سوچ ایسے بدلی، دوسروں کی بیٹیوں کو لے کر پالنا شروع کر دیے، دوسروں کی بیٹیوں کو پالنا ایک اعزاز سمجھنے لگے، ایک فخر سمجھنے لگے۔ کیسے؟ دیکھیے ایک واقعے کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء سے مدینہ آ رہے تھے، یعنی عمرہ کر کے مکہ سے مدینہ آ رہے تھے۔ مکے میں آپ کے چچا کی بیٹی حمزہ کی ایک یتیم بچی تھی، اور وہ بھی پیارے نبی کے پیچھے پیچھے ہو لی۔ اس نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ مدینہ آتی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کو بھی ساتھ لے لی، جو یتیم بچی تھی، حضرت حمزہ کی بیٹی تھی۔ اب 3 صحابہ میں اختلاف ہو گیا، ایک ہے علی رضی اللہ عنہ، ایک جعفر رضی اللہ عنہ، اور ایک زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ تینوں صحابہ میں اختلاف ہو گیا، سب یہی کہہ رہے تھے کہ اس بچی کو میں پالوں گا، اس بچی کی پرورش میں کروں گا۔ حضرت علی کہہ رہے تھے کہ اس بچی کو میں پالوں گا، حضرت جعفر کہہ رہے تھے کہ اس بچی کو میں پالوں گا، حضرت زید کہہ رہے تھے کہ اس بچی کو میں پالوں گا۔ تینوں میں اختلاف ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچی کو لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ جعفر کی جو بیوی ہے اس بچی کی خالہ لگتی ہے رشتے میں، اور خالہ کا درجہ ماں کے برابر ہے۔ تو آپ دیکھیے اسلامی تعلیمات آنے کے بعد لوگوں کے سوچ کیسے بدلے، دوسروں کی بچی کو پالنا ایک اعزاز سمجھنے لگے، حالانکہ اس سے پہلے وہ اپنی بیٹی کو پالنا ایک بوجھ محسوس کر رہے تھے۔ حضرات، جو باپ بیٹیاں رکھتا ہے وہ بڑا خوش نصیب باپ ہے۔ جو باپ بیٹیاں اپنے پاس رکھتا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ خوش نصیب کس لیے؟ خوش نصیبی کا ایک سبب یہ ہے، علماء اکرام کہتے ہیں کہ الانبیاء آباء بنات، جتنے پیغمبروں کو اللہ دنیا میں بھیجا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں دیا ہے، بیٹوں سے زیادہ اللہ نے سارے پیغمبروں کو بیٹیوں سے نوازا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب بھی کوئی آدمی ان کے پاس آ کر کہتا، ایک آدمی ان کے پاس آیا کہنے لگا کہ میرے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس باپ کو خوشخبری دلاتے ہوئے، سناتے ہوئے، ہمت افزائی کرتے ہوئے کہتے جاؤ الانبیاء آباء بنات، اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے زیادہ بیٹیاں دیا ہے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں تھیں، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ عبداللہ، قاسم، ابراہیم بیٹے تھے، اور بیٹیاں کون تھیں؟ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ اور 3 بیٹے بچپن میں ہی ماں کے گود میں انتقال ہو گئے، اور جوانی کے عمر کو کون پہنچی؟ آپ کی بیٹیاں عنفوان شباب کو پہنچی، ان کی شادیاں ہوئی، ان کی اولاد بھی ہوئی۔ تو خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیٹیاں زیادہ تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کو کتنا چاہتے تھے، بیٹیوں سے کتنا محبت کرتے تھے، بیٹیوں کو کتنا پیار اللہ کے نبی بانٹتے تھے۔ اپنے جذباتی تعلقات کا اظہار کرتے ہوئے پیارے نبی فرماتے تھے فاطمہ بضعۃ منی یریبنی ما ارابہا ویؤذینی ما آذاہا، فاطمہ
میرے دل کا ایک ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے وجود کا ایک حصہ ہے، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ کہتے تھے فاطمہ کو کوئی تکلیف ہوگی، فاطمہ کی تکلیف میری تکلیف ہے، فاطمہ کا دکھ درد میرا دکھ درد ہے، فاطمہ کا رنج و غم میرا رنج و غم ہے۔ جذباتی اظہار اللہ کے نبی کرتے تھے، سبحان اللہ، اتنا چاہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کو۔ تو یہ حدیث پیارے نبی کی کیا پیغام دیتی ہے؟ قیامت تک آنے والے امت کو یہ پیغام دے رہی ہے، اگر تم کو بھی بیٹی ہو تو نبی جیسے بیٹیوں سے محبت کرتے تھے تم کو بھی ویسے محبت کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں ہوتے، بیٹھے ہوئے رہتے، اچانک حضرت فاطمہ آتی، فاطمہ کو دیکھ کر اللہ کے نبی اتنا خوش ہو جاتے، مجلس میں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور فاطمہ کو قریب کر کے اس کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور اپنے دائیں یا بائیں بٹھا لیتے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب فاطمہ کے گھر جاتے، فاطمہ دیکھتی تو فوراً کھڑی ہو جاتی، رب جان کے پیشانی کا بوسہ لیتی، رب جان کو اپنے بازو میں اور اپنے پہلو میں بٹھا لیتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیٹی کو بوجھ نہ سمجھو، بیٹی کو بوجھ نہ سمجھو، بیٹی گھر کی رونق ہے، بیٹی خاندان کی زینت ہے، بیٹی ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک اور راحت ہے، بیٹی والدین کے دل کا قرار اور سکون کا ذریعہ ہے۔ لہذا بیٹی کو بوجھ نہ سمجھو، اور خاص کر جب شادی کا مرحلہ ہوتا ہے اور شادی کے بعد جب جدائی کی گھڑی ہوتی ہے، بیٹی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر سسرال جا رہی ہوتی ہے، اس وقت کا جو صدمہ ہوتا ہے بیٹی کے لیے بھی صدمہ ہے اور ماں باپ کے لیے بھی بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ یہ وقتی صدمہ ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ اپنے سسرال چلی جاتی ہے، شادی کے بعد بیٹی کے چہرے پر ماں باپ جب خوشی دیکھتے ہیں تو یہ خوشی ماں باپ کے لیے سب سے بڑی خوشی ہے۔ شادی کے بعد اگر بیٹی کے چہرے پہ ماں باپ آنسو دیکھتے ہیں، غم دیکھتے ہیں، مایوسی دیکھتے ہیں، تو یہ غم، یہ آنسو ماں باپ کے لیے سب سے بڑا دکھ ہے، سب سے بڑی تکلیف ہے۔ کہنے کو تو بیٹی سسرال چلی جاتی ہے، سسرال جانے کے بعد بیٹی کے دھڑکنے والے ہر دھڑکن میں ماں باپ کے لیے محبت ہوتی ہے، بیٹی کے دھڑکنے والے ہر دھڑکن میں ماں باپ کا خیال ہوتا ہے، ماں باپ کی فکر ہوتی ہے۔ جب کبھی ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، ماں باپ کسی تکلیف میں ہوتے ہیں، ماں باپ کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، تو بیٹی سسرال سے نکل کر جب ماں باپ کے گھر آتی ہے، تو جب ماں باپ کے گھر آنے کے بعد ماں باپ کو تسلی کے دو بول بولتی ہے نا، تو ماں باپ اپنا سارا غم بھول جاتے ہیں، سارا زخم ان کا ختم ہو جاتا ہے، ان کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ محترم حضرات، اس لیے بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھو، بیٹیوں کو خوب پڑھاؤ، بیٹیوں کو خوب ادب سکھاؤ، بیٹیوں کو خوب تربیت کرو، بیٹیوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دو، ان کی عزت و عفت کی حفاظت کرو، بہتر سے بہتر رشتہ تلاش کرنے میں، بہتر سے بہتر رشتہ تلاش کرنے میں کوتاہی نہ کرو۔ خاص کر بچی کا رشتہ تلاش کرنے میں بعض والدین بڑی کوتاہی، بڑی غلطی کرتے ہیں۔ بیٹی بڑی دیندار ہے، بیٹی بڑی نرم مزاج ہے، بیٹی بڑی خوش اخلاق ہے، ظالم شوہر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کچھ نہیں دیکھا، دولت دیکھا، بس ایک شرابی کے حوالے کر دیا، نوکری دیکھا، ایک کبابی کے حوالے کر دیا، دینداری کو دیکھا نہیں، اخلاق کو دیکھا نہیں، صرف دولت کو، ثروت کو، سرمایے کو دیکھا، مان و ملال کو دیکھا۔ اپنی ہی بیٹی کو، نیک صفت نرم مزاج بیٹی کو ایک ظالم شوہر کے ایک زانی کے، ایک فاسق کے، ایک بدکار کے حوالے کر دیا۔ حضرات گرامی، تحقیق کرنا چاہیے شادی کے موقع پر۔ جو باپ تحقیق کرے بغیر شادی کرتا ہے اس کو اپنی بیٹی کے چہروں پر آنسو ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ محترم حضرات، شادی کی زندگی کے بعد بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں۔
بیٹی کی جب شادی ہو جاتی ہے تو کچھ مسائل ہوتے ہیں. مقدر تھا ظالم شوہر مل گیا، تقدیر تھی ظالم سسرال مل گئے. ایسے وقت بہت ضروری ہوتا ہے ماں باپ کا سپورٹ. ایسے وقت بہت ضروری ہے کہ ماں باپ کا سہارا ملے، حوصلہ ملے، تسلی ملے. اگر گھر کا سپورٹ رہے اپنی بیٹی کو، شوہر کے ہر ظلم کو وہ برداشت کر کے زندگی گزار لیتی ہے. شوہر کے ظلم کو بھی، ستم کو بھی برداشت کر کے وہ زندگی گزار لیتی ہے. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، بچی کی طلاق ہو جاتی ہے، بچی اپنے ماں باپ کے پاس آ جاتی ہے، تب بھی ہرگز بچی کو بوجھ نہ سمجھو. بچی کی اور بیٹی کی جو فضیلتیں حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں وہ ایسے ہی بیان نہیں کی گئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِّنْ هَٰذِهِ الْبَنَاتِ. حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے. پیارے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹی کی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. بیٹی کی آزمائش میں اللہ کسی کو مبتلا کرتا ہے تو گویا بیٹی ایک آزمائش بھی بن سکتی ہے. اللہ بیٹیوں کے ذریعے سے بھی تمہارے صبر کا امتحان لیتا ہے، تمہارے تحمل کا، تمہارے برداشت کا امتحان لیتا ہے. اور دنیا خود ایک امتحان کی جگہ ہے. اور بیٹی کی طلاق ہو جاتی ہے کبھی، ایسے موقع پر بھی بیٹی کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. بڑا دکھ ہوتا ہے جب سماج پہ ہم نظر ڈالتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے جب سوسائٹی کو ہم دیکھتے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے جب معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں. بیٹی کے سلسلے میں کیسی منفی سوچ، نیگیٹو سوچ لوگوں کے اندر پیدا ہو چکی ہے. ایک شوہر بیوی پر صرف اس لیے ظلم کرتا ہے کہ اسے صرف بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں. ایک شوہر بیوی کو اس لیے نفرت کرتا ہے، اس لیے کراہت کرتا ہے کہ اسے بیٹی پیدا ہوئی ہے. ایک شوہر بیوی کو اس لیے تانے دیتا ہے کہ اسے صرف لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں. ایک ساس دو بہو کے درمیان امتیازی جو سلوک کرتی ہے صرف اس لیے کہ یہ ایک بہو کے ساتھ اچھا سلوک ہے اس کا کیونکہ اس کو لڑکے ہیں، اور ایک بہو کے ساتھ برا سلوک ہے اس کا اس لیے کہ اسے لڑکیاں ہیں. سماج پہ ہم نظر دوڑاتے ہیں اور ایسا ماحول کو دیکھتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے. ظلم کی انتہا ہے حضرات. سماج میں طلاق کے جو واقعات ہم کو سننے میں ملتے ہیں اس میں سے ایک اہم ریزن یہ بھی ہے، لڑکے نے اس لڑکی کو طلاق اس لیے دیا کہ اس کو صرف لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں. ظلم کی انتہا ہے، درندگی کی انتہا ہے، ستم کی انتہا ہے. سماج میں ایسے واقعات بھی، جہالت کے واقعات، نادانی کے واقعات ہم کو دیکھنے میں ملتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کس کے بس کی بات ہے. لڑکا پیدا ہونا، لڑکی پیدا ہونا یہ کسی کے بس کی بات نہیں، یہ اللہ کی مرضی اور اللہ کا فیصلہ ہے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا. اور جسے چاہتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اور جسے چاہتا ہے دونوں بھی نہیں دیتا، بانجھ بنا کے اولاد سے محروم کر کے چھوڑ دیتا ہے. تو محترم حضرات یاد رکھیے، ظالم ہے وہ شوہر جو بیٹی کی وجہ سے بیوی پر ظلم کرتا ہے. ظالم ہے وہ ساس جو بیٹی پیدا ہونے کی وجہ سے بہو پر ظلم کرتی ہے. ظالم ہے وہ سسرال جو بیٹی کی پیدائش کی وجہ سے اپنی بہو کو ستاتے ہیں، تانے دیتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں. یاد رکھیے، بیٹا اگر نعمت ہے تو بیٹی رحمت ہے. اگر تم رحمت سمجھ کے اس کی تربیت کرو گے، اسے پالو گے، پوسو گے، علم سکھاؤ گے، اس پر خرچ کرو گے، اس کے حقوق ادا کرو گے تو بیٹی رحمت ہے. اور مرنے کے بعد اللہ کی رحمت
آپ کے شامل حال ہوگی جنت کی شکل میں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی اولاد دے اللہ کے فیصلے پہ راضی برضا ہونے اور شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سماج میں بیٹیوں کو جو کم تر نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اسلام جو ان کا مقام بتایا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہر برائی سے دور رہنے اور نیکی سے قریب رہنے کی توفیق عطا فرما، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کی حسد سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔